گزشتہ خطبہ جمعہ میں قربانی کے لیے بنیادی دو چیزیں جو ضروری ہیں اس کی قبولیت میں، اس کا فائدہ جو بندے کو حاصل ہوتا ہے، ان کے ساتھ جانور کی پہچان بتائی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور دیکھتے ہوئے کون سی چیزوں کو مد نظر رکھا، کن چیزوں کو عیب میں شمار کیا، اس پر بات ہوئی تھی۔ امید رکھتا ہوں انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ یاد ہوں گے، اور منڈی میں جاتے ہوئے ان عیوب کا خاص طور پر خیال رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک پیغام، ایک دعوت دی تھی کہ یہ عیب جو ہم جانور میں تلاش کرتے ہیں، در حقیقت یہ عیب اپنے نفس سے بھی ہمیں دور کرنے ہیں۔ انسان کی ذات میں، اس کے اعمال میں، اس کے زندگی میں جو کمی کوتاہی ہے، جس کو شریعت، اسلام، دین، اللہ، اس کا رسول عیب کہتا ہے، شمار کرتا ہے، اس کو ہم نے اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے نکالنا، اور یہی قربانی کا مقصد ہے، ہدف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی ہے، وہ شریعت ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کے تمام اصول دیتی ہے، اور ان اصولوں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے سنت ابراہیمی کو ادا کریں گے تو وہ کیسے ادا کریں گے۔ ان عیوب کے ساتھ جو ہم ذکر کر چکے ہیں، اس کے بعد چند چیزیں ہیں جو شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو گزشتہ جمعہ میں ہماری آخری بات بھی تھی کہ قربانی اللہ رب العالمین کے جو راستے میں ہم نے ذبح کرنی ہے، وہ اور اس کے ساتھ دیگر عبادات جن کا تعلق جانور کے ساتھ ہے، ان میں فرق ہے۔ مثلا قربانی، ہدی، عقیقہ، صدقہ، یہ چار چیزیں ہیں جس میں ہماری عبادت کے ساتھ جانور کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ جانور شامل ہو جاتا، چھوٹا ہو یا بڑا، حلال جانور۔ قربانی کو اللہ رب العالمین نے نسک کہا ہے، نحر کہا ہے۔ فصل لربک وانحر قل ان صلاتی ونسکی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ قربانی ذکر کی، اس کا معنی ایک ذبح بھی کیا جاتا ہے۔ جانور کی چاروں کیٹیگری میں سے کوئی بھی ہو، کوئی بھی مقصد ہو، اللہ کے لیے اس کو ذبح کیا جائے گا تو وہ نسک کہلائے گا۔ اللہ کے راستے میں جو قربان کیا جائے گا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس عبادت کو جو سر انجام دے گا، اس پر یہ اصطلاح لاگو آئے گی۔ لیکن ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ قربانی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے قربانی صاحب نصاب پر ہے۔ قربانی کا تعلق نصاب کے ساتھ نہیں ہے، قربانی کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ نہیں ہے، قربانی کا تعلق مالدار ہونے کے ساتھ نہیں، قربانی کا تعلق جذبہ ایمانی کے ساتھ ہے۔ وہ آدمی، وہ مسلمان جو صاحب حیثیت نہیں ہے، صاحب حیثیت سے مراد زکوٰۃ والا نہیں، لیکن اس کو قربانی کا شوق ہے، وہ سال بھر پیسے جمع کر کے قربانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے عمل کو زیادہ قبول کرتا۔ یہ شرط اس کے ساتھ نہیں۔ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اپنی اور اپنے اہل و عیال کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 2 مینڈے ذبح کیے تھے، وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، تسبیح بیان کی اور تکبیر کہی، اور پھر ان کو ذبح کیا۔ ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نیت رکھی بھی تھی اور پڑھی بھی تھی، اللہم تقبل منی وعن اہل بیت کے بھی الفاظ ہیں، اور ایک جگہ پر امت کے بھی الفاظ ہیں۔ اور یہیں سے ایک شبہ اور بھی پیدا ہوتا ہے جس کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے 1 جانور بھی کیا، 2 بھی کیے، 2 سے زائد بھی کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خود اپنے اہل و عیال اور اپنی امت کو شامل کیا۔ یہ کہنا کہ قربانی سرپرست کرے، پھر اس کی اہلیہ الگ کرے، پھر جتنے بچے ہیں اس کی اولاد ہیں وہ سب الگ الگ کرے، والدین ہیں وہ الگ کرے، بہن بھائی ہیں وہ الگ کرے، یہ مسئلے کو مشکل بھی بنا دیتا ہے اور شریعت سے بھی دور کر دیتا۔ اور یاد رکھیں، شریعت کا کوئی بھی مسئلہ مشکل نہیں ہے جب تک کہ اس کو ہم مشکل نہ بنا دیں۔ اور ہم اس کو کیسے مشکل بناتے ہیں؟ جب ہم اس کو سنت سے دور لے جاتے ہیں، جب ہم اس طریقے کے اندر دیگر طریقے شامل کر دیتے ہیں، دیگر طرق شامل کر دیتے ہیں، اس وقت تو مشکل بن جاتا ہے، مشکل سے پھر ناممکن نظر آتا ہے۔ شریعت آسان، آپ گھر کے سرپرست ہیں، گھر کے بڑے ہیں، آپ کے ماتحت
یا آپ جن کے نان نفقہ کے ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے آپ کی گئی قربانی کفایت کر جائے گی۔ اس میں آپ کے والدین اگر شامل ہیں، آپ ان کے نان نفقہ کے ذمہ دار ہیں، وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ کے بہن بھائی ہیں، اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اولاد اور بیوی تو شامل ہے ہی ہے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے جو شامل ہوتا ہے وہ بیوی اور اس کے بعد اولاد، پھر دیگر افراد ہیں جن کے نان نفقہ کا بندہ ذمہ دار ہے، جن کی معیشت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، حیثیت ہے، آپ ایک سے زائد بھی کر سکتے، پابندی نہیں، لیکن اس مسئلے کو اس طرح بنا دینا کہ نہیں یہ تو قربانی صرف آپ کی ہے، یہ تو حصہ صرف آپ کا ہے، نہیں، آپ کے اہل و عیال اس میں شامل ہیں۔ آپ ایک سے زائد کرنا چاہتے ہیں، ایک سے زائد حصے رکھنا چاہتے ہیں، اس کی پابندی نہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے لے کر 100 تک کی ہے، اور قربانی میں نیابت بھی جائز ہے۔ آپ علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے، اور باقی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر کیے تھے، اور تعداد 100 ہوئی تھی۔ اتنی قربانی کبھی کسی نے نہیں شاید کی ہو۔ یہ قربانی ہے، اللہ رب العالمین کا قرب اس سے ملتا ہے، اور اسی میں اس کی فضیلت سے متعلق بھی ایک بات کی جاتی ہے کہ جانور کے جتنے بال ہیں اللہ رب العالمین اتنے نیکیاں دیتا ہے، اتنی نیکیاں دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ورنہ وقت سارا ادھر ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے قربانی کی، اسماعیل کے بدلے میں جانور آیا، سنت ابراہیمی کہلائی، اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین کا قرب ملتا ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جب اس کو قبول کرتا ہے تو بندے کو اور درجات دیتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی اس کی فضیلت نہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں دیگر فضائل تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح قبیلہ بنو کلب کی بکریاں، پھر جتنے ہاتھ میں بال، بہت ساری چیزیں ہیں، باتیں ہیں، لیکن ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ قربانی آپ علیہ السلام نے کی، بخوب کی، قربانی کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں ایک نعرہ اور بھی ہے، قربانی جانوروں کو بھاؤ گے، جانور ضائع ہوں گے، جانور ختم ہوں گے، اس سے بہتر ہے کسی غریب کو گھر بنوا دیں، کسی کو پانی کا انتظام کروا دیں، کسی کو کپڑے پہنا دیں۔ یہ روشن خیال آج کل اس طرح کا نعرہ لگاتے ہیں نا، در حقیقت ان کا نعرہ نہیں، یہ اسلام سے بیزار، اسلام کے دشمن ان کا یہ نعرہ ہے، جو مسلمان نام نہاد مسلمانوں نے اڈاپٹ کر لیا، انہوں نے انجیکٹ کیا، انہوں نے لے لیا، انہوں نے دیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، اور میں کہتا ہوں اس طرح کی بات کرنے والے کا اپنا گھر میں فنکشن ہو تو کتنا خرچہ کرتا ہوں، اس میں خرچہ نہ کر تو غریب کی مدد کر دے، اس وقت موت پڑ جائے گی کہ ہائے میرا فنکشن، میری خوشی۔ قربانی کا نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس کے پیسے آپ کسی اور جگہ پر خرچ کرتے ہیں، آپ کو قربانی کا درجہ نہیں ملے گا، اتنے نہیں، اس کے ڈبل آپ خرچ کر دیں، قربانی کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے، اس تہوار کو اسی طرح منایا جائے گا جس طرح رسول اللہ نے منا کر دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح قربانی کے بعد جانور کا جو تعلق ہے وہ ہدی ہے۔ ہدی اس کو کہتے ہیں جو حاجی یوم النہر 10 ذو الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد ذبح کرتا، جو جانور منا میں ذبح کیا جاتا، منا سے باہر ذبح کرنے کی اجازت نہیں، یہ ہدی ہے۔ اور جس کے پاس یہ ہدی نہ ہو، اللہ رب العالمین نے اس کا کفارہ بھی بتایا۔ سورۃ البقرہ 2 پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، 10 روزے بتلائے، 3 روزے وہ وہاں رکھے گا، 7 روزے واپس آ کر کہے گا تلک عشرۃ کاملہ۔ یہ ہدی، اس کے احکامات الگ ہیں۔ قربانی کرنے والا، قربانی میں شامل ہونے والے افراد، اہل و عیال، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے۔ جس کے پاس ہدی ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں، قربانی کرنے والے کے لیے یہ پابندی ہے۔ اور یہاں ایک اور بھی مغالطہ ہے کہ قربانی گھر کا بڑا کر رہا ہے تو باقی شاید اس کا اہتمام نہ کریں، نہیں، ان کو بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ وہ اس قربانی میں شامل ہیں، ان کی طرف سے بھی وہ قربانی ہے، اس لیے وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں گے۔ کوئی کاٹ لے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی کفارہ نہیں ہے، اس نے اہتمام جو کرنے کا کہا تھا وہ اس نے نہیں کیا، اس کو وہ اجر ثواب نہیں ملا جو ملنا تھا، باقی اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے اگر کوئی بال اور ناخن کاٹ لیتا۔ لیکن اگر بندہ قربانی کرتا ہے، ہزاروں یا لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اگر وہ اس کا بھی اہتمام کر لے تو کیا خوب ہے۔ آج 27 ذوالقعدہ ہے، اتوار والے دن 29 ذوالقعدہ ہے، آپ اس وقت تک اہتمام کر لیں، اس کے بعد 10 دن وقفہ رکھیں۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا ہے، ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ کے رسول میرے پاس نہیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید پڑھنے کے بعد لوگ جب قربانی کر لیں اس وقت اپنے بال اور ناخن کاٹ لو، تمہیں یہی قربانی کافی ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس کا۔ جس کے پاس نہیں ہے اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجر و ثواب میں شامل کیا ہے۔ بعض محدثین نے اس حدیث کی سند پر جرح بھی کی، لیکن حسن درجے کی حدیث ہے، انشاءاللہ قابل حجت اور قابل دلیل ہے۔ کتنی صعوبت بندے کو اٹھانا پڑے گا، صرف توجہ دینی۔ کبھی 29 ذی القعدہ پاکستان میں اتوار کو ہے، اس کے بعد میں نے بال اور ناخن نہیں کاٹنا، قربانی کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ اجر و ثواب لینے کی خاطر ان 10 دن میں یہ اہتمام کروں گا، اور یہ 10 دن انتہائی زیادہ فضیلت والے، افضل الایام عند اللہ تعالی، فضیلت والے دن، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ رمضان ہم سمجھتے ہیں فضیلت والا ہے، ہاں ہے، لیکن رمضان کے دن ان دنوں سے کم ہیں۔ رمضان کی راتیں سب سے زیادہ فضیلت والی، ان میں لیلۃ القدر ہے، لیکن دنوں میں جو اللہ رب العالمین نے دن بنائے ہیں ان دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے یہ 10 دن ہیں۔ رسول اللہ تکبیرات تحمیدات پڑھا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، عبادات کا اہتمام کرتے۔ پھر یہ حرمت والے مہینے بھی، یہ ذو القعدہ اور ذو الحجہ دونوں حرمت والے، آگے محرم حرمت والا مہینہ۔ عبادات میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور گناہوں میں گناہ بڑھ جاتا ہے، جرم بڑھ جاتا ہے، دونوں چیزیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا، یہاں تک کہ کہا کہ یہ دن جہاد سے بڑے دن ہیں۔ کوئی ان دنوں میں عمل کرے اور کوئی جہاد پر گیا ہو، اس کا عمل اس وقت تک بڑا نہیں ہو سکتا جب تک اپنا مال، اپنا نفس سب کچھ نہ قربان کر دے، ورنہ ان دنوں میں کیا گیا عمل بڑا ہے۔ اور اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ رمضان میں روزہ ہے، دن میں روزہ ہے، نماز ہے، تلاوت قرآن مجید ہے، ذکر اذکار ہے، اللہ کی عبادات دیگر جتنی بھی ہیں، لیکن اس میں حج نہیں، حج نہیں۔ اور ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین نے حج جیسی عظیم عبادت رکھی ہے، اس کے ساتھ روزہ بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سے لے کر 9 تک روزہ رکھا، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک روزہ رکھا ہے۔ رمضان کے دن میں روزہ، ذو الحجہ کے 9 دنوں میں روزہ، مماثلت ہو گئی۔ نماز 5 وقت اس وقت بھی، 5 وقت اس وقت بھی، ذکر اذکار، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، دیگر عبادات ان دنوں میں، ان دنوں میں بھی۔ لیکن رمضان میں حج نہیں ہے، عمرہ تو ہے۔ ان دنوں میں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے۔ اس وجہ سے، اس مناسبت سے یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے فضیلت رکھتے ہیں۔ ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے، رمضان میں پھر بھی خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر لڑائی ہماری کیا شروع ہو جاتی ہے؟ عرفہ سعودیہ والا یا پاکستان والا، 9 ذی الحجہ سعودیہ والا یا پاکستان والا۔ اس لڑائی میں ہم الجھ کر اپنی ساری عبادت خراب کر دیتے ہیں۔ اور اگر 1 سے 9 تک رکھیں تو لڑائی بچتی۔ ذو الحجہ اللہ رب العالمین نے ایسے مبارک دن بنائے ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس اختلاف کی نظر اپنے عمل کو کر دیں تو عمل میں باقی ہمارے پاس رہتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ، خالی دم، بحث، تکرار، مناظرہ، مناقشہ کرا کے مکالمے میں الجھ کر نہ عمل کیا نہ کرنے دیا۔ اور خلاصہ کلام کیا ہے؟ مشہور حدیث سیدنا فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شام سے آئے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس کو آ کر بتایا اہل شام نے تو روزہ اس دن رکھا ہے، آپ نے اس کا نہیں بدل کیا، کیونکہ مدینہ کی رویت الگ تھی، شام کی الگ الگ تھی، اس کی رویت اس کے ساتھ، مدینہ کی رویت مدینہ کے ساتھ۔ اس کے بعد کوئی بحث تکرار رہتی ہے۔ اور جس رب نے عرفہ حاجیوں کو وہاں دیا وہ رب فضیلت باقی جگہ پر بھی تو دے سکتا۔ جس جگہ رات ہے، جس جگہ دن ہے، اس فرق کو بھی تو ملحوظ خاطر اس رب نے رکھا ہے، کیونکہ وہ اس تخلیق کا مالک ہے، سورج اور چاند کو چلانے کا مالک ہے۔ تو ہم کیوں ان چیزوں میں الجھ کر اپنے عمل کو غارت کر دیتے ہیں؟ بلکہ 1 سے 9 تک روزہ رکھے اور پھر تکبیرات بلند کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، قربانی جیسی عظیم نعمت میں اپنے عمل کو مفید بنائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی وہی مبرور کہا نا، الحج والثج، گزشتہ جمعہ میں آپ نے سنا تھا، جس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی ہو، جس میں خون بہایا گیا ہو۔ والثج، سج خون بہانے کو کہتے ہیں۔ اور آج کے مسلمان کو الجھا دیا کہ نہیں بھائی قربانی نہیں کرنی، جانور پر ظلم ہے، نسل کشی ہے، پھر سج کہاں سے آئے گا؟ اور اگر قربانی کے اس عمل کو ہی ڈیفائن کیا جائے نا تو سب سے زیادہ فائدہ غریبوں کو ہوتا ہے۔ جانور پالنے والا غریب، جانور کا چارے لانے، کھلانے، بونے والا غریب، لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والا غریب، سارے غربت سے تعلق رکھتے ہیں نا۔ پھر
جانور کو ذبح کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، سوال جو کرتا ہے اس کو بھی دو، جو نہیں کرتا اس کو بھی دو، فقیر کو بھی دو۔ کون ہے؟ حق اللہ رب العالمین نے اس میں جو رکھا ہے اس کا فائدہ کس کو ملتا ہے؟ العج والثج، اس پر پورا اترنا ہے پھر عمل قبول ہے۔ اور ہدی یہ صرف حج کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، حاجی کے ساتھ۔ مسائل کی طرف نکل کے میں واپس آ رہا ہوں، الگ الگ مسائل ہیں۔ اگر ایک حاجی یکم ذو الحجہ کے بعد عمرہ کرتا ہے، اس کا حج تمتع ہے، وہ عمرہ کرتا ہے، اس کا عمرہ مکمل ہی تب ہوگا جب وہ اپنے بال کاٹے گا۔ اور قربانی کرنے والے پر پابندی کیا؟ یہ تھوڑا سا اس کو حج کی وجہ سے فرق ملتا ہے، ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، اس کے احکامات الگ ہیں، وہ کاٹ سکتا ہے، لیکن جو قربانی والا حج میں نہیں ہے وہ نہیں کاٹ سکتا۔ یہ ہدی اور قربانی کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، طویل حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدی کی، اس میں شرکاء شریک ہوئے، 7 بڑے جانور میں، گائے میں، اونٹ میں 7۔ قربانی کے مسئلے میں اونٹ میں 10 شرکاء شریک ہو سکتے ہیں، ہدی میں نہیں۔ فرق سمجھیے گا، ہدی وہ جانور جو منا میں ذبح ہو رہا ہے، اس کے شرکاء کی تعداد 1 سے 7 تک ہو سکتی ہے، اونٹ میں بھی اور گائے میں بھی۔ لیکن اگر قربانی کا جانور ہوگا جس پر یہ شرط نہیں ہے کہ وہ منا میں ذبح ہو، نہر ہو، وہ گائے میں 1 سے 7 تک شرکاء ہیں اور اونٹ میں 1 سے 10 تک شرکاء ہیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے، ہدی اور قربانی۔ تیسری چیز عقیقہ ہے۔ ہمارے ہاں قربانی میں عقیقے کو شامل کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی جو شرائط ذکر کی ہیں وہ عقیقہ میں نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیقہ میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے جو عقیقہ کیا تھا وہ 2 جانور تھے، چھوٹے بکریاں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ان کا بھتیجا آیا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھوپھی جان بڑا جانور کر لوں؟ آپ غصہ ہو گئی، ناراض ہو گئی، حالانکہ زیادہ فائدہ تھا۔ اونٹ میں یا گائے میں عقیقہ کے طور پر اگر اس جانور کو ذبح کیا جاتا تو زیادہ فائدہ تھا۔ ناراض ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا جانور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاتن یا شاتان کا حکم دیا، اس سے نہیں جانا آگے۔ یہ ہے سنت پر عمل، یہ ہے فضیلت، یہ ہے وہ طریقہ جو رسول اللہ نے سکھایا، یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کے ہاں مقبول۔ اگر اس پر نہیں کریں گے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں لوگ قربانی میں اس کے حصے میں عقیقہ شامل کر دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں، یہ عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے کیا وہ دوبارہ کرے۔ قربانی الگ، ہدی الگ، اب ہم عقیقے پر، عقیقہ الگ۔ عقیقہ صرف چھوٹے جانور میں، صحت مند جانور عقیقے میں لگ جاتا، 2 دانت ہونا شرط نہیں۔ قربانی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی کے اندر یہ شرط ہے کہ تم ذبح نہیں کرو مگر کہ مسنہ۔ اور مسنہ کی ڈیفینیشن کیا؟ دانت ہلتے ہوں۔ ہمارے تو اللہ المستعان منڈی میں جو ظلم ہوتے ہیں، جانور بیچنے کے لیے صحت مند جانور نظر آتا ہے، خود مفتی بن جاتا ہے، جی 6 مہینے کا ہے، جی سال کا ہے۔ تجھے کس نے کہا؟ رسول اللہ نے شرط لگائی مسنہ، وہ مسنہ ہی ہونا چاہیے۔ اور مسنہ کیا ہے؟ اس کے 2 دانت گرنے کے بعد آ جائیں، یہ مسنہ۔ 2 دانت ہل رہے ہیں جی، 1 دانت گر گیا، اور یاد رکھیں اکٹھے 2 دانت نہیں گرتے۔ یہ تو ویپاری کو نہیں پتا نا، وہ بعض دفعہ اکٹھے بھی گرا دیتا ہے۔ مسوڑا پھولا ہوا ہے، خون رس رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ زیادتی کی گئی۔ جو دانت خود گرے گا اس میں مسوڑا نہیں پھولے گا، جو دانت خود گرے گا اس میں خون رسے گا نہیں۔ تو خون بہ رہا ہے، آپ نے صاف کیا پھر بہ رہا ہے، صاف کیا پھر بہ رہا ہے، کیوں؟ زبردستی نکالنے کی وجہ سے مسوڑے پر زخم ہو گیا ہے، اس وجہ سے بلڈ رس رہا۔ کسی کو اگر نہیں پتا چلا اللہ کے ہاں مقبول ہے، لیکن جس نے کیا وہ جرمدار ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر جس کو نہیں ملتا الا ان یعصر علیکم، تمہارے لیے آسانی نہیں ہے کہ 2 دانت نہیں ملتا تو پھر کیا کرو؟ جذعۃ من الضأن، کیا ڈیفینیشن؟ 1 سال، 1 سال کا دمبا بھیڑ وہ کر سکتے ہو اس صورت میں جب مسنہ نہ ملے، 2 دانت نہ ملے۔ مطلقاً اس کی اجازت نہیں۔ عقیقہ کے اندر یہ شرط نہیں، عقیقہ کے اندر صحت مند جانور ہو کافی۔ بعض محدثین نے شرط لگائی ہے لیکن دلیل اس کی مضبوط نہیں ہے۔ یہ عقیقہ اور قربانی میں بنیادی فرق، مسنہ سے اوپر ہو، 4 دانت ہو، 6 دانت ہو، قربانی کے لیے کافی ہے۔ بوڑھا جانور نہ ہو، اپنا جسم ہی نہیں سنبھال پا رہا تو پھر آپ کو اپنے اوپر سوار کر کے کیسے گزرے گا؟
یہ تو ایک دنیاوی بات ہے نا، اللہ نے تو وہاں کے معاملات الگ رکھے۔ صحت مند جانور شرط، 8 دانت ہیں 6 دانت ہیں، بالکل لاغر بوڑھا ہو گیا، گدا ہڈیوں سے ختم ہو گیا، یہ جانور قربانی میں نہیں لگے گا، لیکن 2 دانت سے زیادہ، کم از کم شرط 2 دانت۔ حصوں کی ایک بات میں کیے دیتا ہوں، ایک مسئلہ ہے حصوں میں کہ کم از کم بڑے جانور میں 1 حصہ، 2 3 4 5 6 اور 7، اونٹ میں 10، اس کے درمیان کوئی بھی شریک ہو، کوئی بھی عدد ہو سکتا، قطعاً یہ لازمی نہیں ہے کہ گائے میں 7 ہی پورے کرنے ہیں، 6 اگر ہو گئے تو نہیں ہوگی، نہیں، اگر 6 افراد ہیں ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، وہ اپنے اخراجات اور باقی جو ثمرہ گوشت ہے وہ سارا آپس میں 6 پر ڈیوائڈ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، 4 ہیں 5 ہیں 3 ہیں۔ اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ یا 1 کرے یا 3 کریں یا 5 کریں یا 7 کریں، اس کی بھی کوئی پابندی نہیں، تاک ہو یا جفت ہو، آپس میں 2 بندے مل کے کر سکتے ہیں، 2 فیملیاں، بڑا جانور کر سکتے ہیں، 3 کر سکتے ہیں، 4 کر سکتے ہیں۔ یہ تعداد کا تعین شریعت نے نہیں لگایا، اس لیے ہمیں خود بھی نہیں لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسانیاں دی، شریعت نے بہت آسانیاں دی، ہم نے مشکل سے مشکل ترین کر لیا۔ قربانی اور عقیقہ واضح ہو گیا، قربانی اور صدقہ، قربانی، ہدی، عقیقہ اور صدقہ، ان 4 کا تعلق انسان کی عبادت سے ہے۔ صدقہ کے اندر کوئی پابندی نہیں رکھی، شریعت نے اس میں کوئی پابندی نہیں رکھی۔ آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں مرغی کر لیں، قربانی میں مرغی نہیں، عقیقے میں مرغی نہیں، ہدی میں مرغی نہیں، آپ مرغی دے دیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ پیسے دے دیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ گوشت دے دیں کوئی مسئلہ نہیں، کھانا بنا کے کھلا دیں کوئی مسئلہ۔ صدقے کا باب وسیع ترین ہے، اتنا وسیع ترین ہے کہ آپ رستے سے پتھر بھی ہٹاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ ہاں حلال مال ہو، کیوں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی۔ اور اسی طرح میت کی طرف سے قربانی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمومی طور پر الفاظ ہیں عن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت شدگان کو شامل کیا، یہ مفہوم کسی نے بھی نہیں لیا، کسی ایک صحابی نے نہیں کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک حدیث ملتی ہے کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قربانی کی، وہ حدیث پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، ضعیف حدیث، اس لیے قابل حجت نہیں۔ ایک اور بات کہ جس کو نہیں ماننا ہوتا اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، بھئی ہم نہیں کہتے ہیں، ہماری یہ جرت اور مجال نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا یا نہیں کہا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت ہی نہیں تو اس کو کیسے مان لیا جائے گا؟ اس چیز کو سامنے رکھیں۔ اور یہ میں مثال کئی دفعہ اس منبر پر دے چکا ہوں کہ ایک بات میں نے کی ہی نہیں، آپ میں سے کوئی میری طرف منسوب کر دے تو کیا وہ عدالت ہے، وہ سچائی ہے، وہ امانت داری ہے؟ کیوں میں نے کی نہیں؟ بعینی ہی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا نہیں، جو بات بتائی نہیں، جو فعل نہیں، جو عمل نہیں، جو قول نہیں، جو تقریر نہیں، اس کو ہم کہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا رہے ہیں نا، کیونکہ آپ کے عمل سے ثابت نہیں۔ تو اس لیے محدثین نے یہ اصطلاحات نکالی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس کے اوپر یہ حکم لگایا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں؟ جھوٹ نہیں، اس کو کہہ دیا جاتا ہے ضعیف۔ اس لیے قطعاً اس کا یہ معنی نہیں جی جو نہیں ماننی ہوتی اس کو یوں کہہ دیتے ہیں، یہ بات باطل ہے، گمراہی۔ صدقے کے باب میں باب وسیع، آپ میت کی طرف سے مالی اعتبار سے صدقہ کریں، شریعت نے اجازت دی ہے۔ آپ کی میت، اس کے اوپر روزے رہتے ہیں، آپ اس کا بدلہ دیں، شریعت نے کہا۔ آپ کی میت عمرہ حج کرنا چاہتی ہے، نہیں کر سکی، تیاری تھی، فوت ہو گئی، آپ اس کی طرف کریں، دلیل موجود ہے، حجی عنہا، لیکن قربانی کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں آپ اگر کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑا جانور لے لیا، 6 افراد تو ہیں، چلو 7واں میں والد صاحب کوئی استاد کوئی اس کی طرف سے کر لیں، لیکن اس کو گھر نہیں رکھیں گے، وہ صدقہ کہلائے گا، اور صدقہ اس کا حق غرباء اور مساکین کے لیے، وہ آپ نہیں کھائیں گے، پھر وہ اللہ کے راستے میں پورے کا پورا دے دیا جائے گا۔ قربانی بھی دی جا سکتی، لیکن نام لے کر ان ادلہ کے تحت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے ان افراد کی طرف سے ان کو شامل کیا تھا جو قربانی نہیں کر سکتے، اور اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو آنے والے،
آپ کی امت بڑھ رہی ہے نا. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ کے زمانے کو نہیں دیکھا، صحابہ تابعین تبع تابعین کو نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی میں ہم بھی شامل، رہتی دنیا تک آنے والے لوگ جب تک آتے رہیں گے اس میں شامل. اگر میں یہ کہوں، آپ میں سے کوئی کہے، تو ہمیں یہ حق ہے. کیوں؟ نہ ہم نبی نہ ہمارے امتی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ محدثین نے یہ بات ذکر کی، لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شامل کیا اپنی قربانی. مسئلہ ختم، کوئی جھگڑا نہیں اس میں. اور دیگر جو دلائل ذکر کیے جاتے ہیں وہ اس پر لگتے ہی نہیں ہیں، جن میں سے ایک عن محمد کی میں نے تشریح آپ کے سامنے رکھی، عن آل محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. مسائل بہت سارے ہیں، 21 تقریباً میں نے نوٹ کیے ہیں، میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، میں ذکر کر دیتا ہوں کچھ نہ کچھ. قربانی کے لیے ملکیت کا ہونا شرط ہے. آپ کی قربانی آپ کی ملکیت ہو. قربانی میں ادھار لیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ادھار چکا سکتے ہیں تو لے لیں، کوئی حرج نہیں. قربانی کسی سے چھینی ہوئی ہے، چوری کی ہے، ضبط کی ہوئی ہے، وہ قربانی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ آپ کی ملکیت میں نہیں. اور اللہ کے ہاں یہ عمل قبول ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کا حق مار کر کہیں کہ میں اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر رہا ہوں، نہیں. اور اسی طرح ایک مسئلہ قربانی کے جانور کے حوالے سے کہ آپ نے جو جانور خریدا ہے، اس کو ذبح کیا ہے، پیٹ چاک ہوا اور اس میں سے بچہ نکلا، وہ گائے، وہ بکری، وہ بھیڑ، وہ اونٹنی حاملہ تھی، اس کا کیا حکم؟ بعض دفعہ وپاری کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا جانور گابن ہے، 1 مہینے 2 مہینے حاملہ 3 مہینے کا. خریدنے والے کو نہیں پتہ ہوتا. اس کی قربانی میں بھی کوئی حرج نہیں، قربانی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امہ، اس کی ماں جب ذبح ہوئی ساتھ یہ بھی ذبح ہو گیا. آپ کا دل کھانے کو نہیں کرتا تو الگ بات ہے، حرام کا حکم اس کے اوپر نہیں لگے گا، آپ اس کو پھینک دیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کھانا چاہتے ہیں، اس کی ماں ذبح ہوئی، جب اس کی رگیں کٹنے کے بعد جسم کا سارا خون نکل گیا، اس کے ساتھ یہ بھی نکل گیا. اس حدیث مبارکہ کے تحت زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. آپ کا دل نہیں کرتا تو حرام کا فتویٰ نہیں لگے گا، یہ آپ کی اپنی چیز آپ ایوائڈ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ذب آیا تھا، سانڈا بھی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا پھر پیچھے کر لیا. ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طرح ایک حدیث میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید جنگجو تھے، وہ ایسی چیزیں پسند کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچا تو روک لیا. اللہ کے رسول حرام؟ آپ سنیں نہیں، مجھے پسند نہیں، حرام نہیں. خالد بن ولید نے بھی کھایا، اما جان میمونہ نے بھی کھایا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کہا. ذبح حلال ہے، عرب آج بھی کھاتے ہیں، گرم ترین جانور. ہمارے ہاں تو اور بڑی مشہوریاں ہیں اس کی. خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام نہیں کرا دیا. آپ کو چیز پسند نہیں، اس کے اوپر حرام کا فوراً فتویٰ نہ لگائیں. ہمارے ہاں اوجری پر بھی حرام یا مکروہ کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. کہ جانور کی جب 4 رگیں کٹ گئیں، اس کا خون دم المسفوح جاری خون جب نکل گیا، اس کے بعد آپ کچھ بھی کھا. اور کئی علاقوں کے اندر جانوروں کی ہر چیز خشک کر کے کھائی جاتی ہے. پائے میں ہم کھال کھا لیتے ہیں، ویسے کہتے ہیں نہیں مکروہ ہے، پائے میں کھاتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ہم نے خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں، یہ کتاب و سنت میں نہیں ہے. اور جب کتاب و سنت میں نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی ایڈ کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ہم اب نبی نہیں. ہم وہ نہیں جن پر وحی اترتی ہے، جبرائیل امین اترتا ہے، شریعت اترتی، وہ اتر چکی، ختم. اس کے اوپر مہر لگ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے اس کی پاسداری کرنی، اس کے مطابق اپنے تمام اعمال کرنے، اسی میں ہی ہم نے رہنا ہے. 2 چیزیں اہم ہیں. ایک ہمارے ہاں اختلاف بہت زیادہ ہے، بھینس اور گائے، بہیمۃ الانعام ہے. تفصیلی گفتگو اس پر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو کریں گے. بہیمۃ الانعام 4 جانور ہیں، 4 جوڑے. ان کے ساتھ عرب ڈکشنری اگر دیکھیں تو جاموس، گاؤ میش جس کو کہتے ہیں، یہ ایرانی جانور تھا، فارسی، عرب میں گائے تھی. تو یہ اسی نوع میں سے ہے. آپ لسان العرب اٹھا کر دیکھ لیں، المعجم الوسیط اٹھا کر دیکھ لیں، عربی زبان کی جتنی بڑی ڈکشنریاں. بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بھینس میں بھی 7 حصے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس میں اختلاف نہیں دیکھتا. ہمارے ہاں یہ آج کل لڑائی بہت زیادہ ہے. مختصراً میں صرف عرض کرتا ہوں کہ گائے یا بھینس دونوں ہی قربانی میں جائز ہیں. ہاں، اختلاف سے بچنے کے لیے آپ گائے کے ہوتے ہوئے بھینس کی طرف نہ جائیں تاکہ اختلاف سے بچ جائیں، جھگڑا نہ ہو. لیکن یہ کہہ دینا کہ نہیں بھینس لگتی نہیں ہے، حرام ہے، یہ بات محل نظر ہے، یہ دلائل سے دور ہے.
اور بہیمت الانعام سے بھی ہم نکال دیتے ہیں، اور اس کے دلیل میں ہم کہتے ہیں اچھا جی پھر نیل گائے بھی کر لو، اچھا جی پھر ہرن بھی کر لو۔ بھئی وہ جنگلی جانور ہیں، ان کی کیٹاگری بالکل ہی الگ ہے، بالکل الگ ہے، ان کا اس سے تعلق نہیں۔ تو اس لیے ہم ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے دوسری بات کہیں، یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی واضح حدیث ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے، ہمارے مصلی کے پاس نہ آئے۔ اتنے سخت الفاظ ہیں، اس کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ اگر عید نماز میں نہیں آئے گا، جو مسلمانوں کا تہوار ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت جہاں ہے وہاں سے اس کو دور کر دیا گیا، اس کا مطلب اس کو اسلام سے دور کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو الفاظ ملتے ہیں اس سے متعلق کہ وسعت اس کے پاس ہے، من وجد سعت، من سعت، دونوں الفاظ ہیں کہ اس کے پاس وسعت ہے، پیسے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ اور لڑائی یہ ہے جی واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے، جس کا مطلب کیا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت سے اگر اس کو دور کیا گیا تو پھر مسلمانوں سے ہی اس کو خارج کر دیا گیا۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔